سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری طرف سے پیار بھرا سلام۔ آپ جس منظر کا نظارہ کر رہے ہیں یہ مڈو ووڈون کا ایک علاقہ ہے۔ انشن سے تقریباً 2 کلومیٹر کی دوری کے فاصلے پر ہے۔ بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں جو ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے اور کیمپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے دریا ہیں، خوبصورت مناظر ہیں۔ یہاں کے لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں، بڑے با اخلاق ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان جگہوں پر جانے کا موقع ملا، اور ساتھ میں ہی کچھ دینی مجالس منعقد ہوئی الحمدللہ، جس سے بڑا ہمیں بھی خود بھی فائدہ ملا اور عوام الناس کو بھی بڑا فائدہ ملا۔ اور میرے ساتھ چھوٹا موٹا سا قافلہ جس میں مولانا ظہور صاحب ہیں، حافظ محمد شفیع صاحب ہیں، اور مفتی منظور صاحب ہیں، اور ہمارے بڑے اور پیارے، میں ان کو دادا جان کہتا ہوں، اکبر گنائی صاحب ہیں، اور ایک چھوٹا سا طالب علم مدرسے کا ساتھ میں تھا۔ تو سوچا کہ آپ کو بھی بذریعہ سکرین ہی ان چیزوں کا نظارہ کرایا جائے۔ یہاں کی آبادی مختصر بھی ہے اور با اخلاق بھی ہیں، اگرچہ زندگی گزارنے کے اسباب ویسے مہیا نہیں ہیں جیسے کشمیر میں ہوا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ نیچرلی غذائیں جو ہے انسان ان چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، جیسے کشمیری گھی ہوا، اچھا اسی طرح مکھن، اور اسی طرح لسی وغیرہ، ان چیزوں سے بڑا انسان لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہاں کے آبشارے بڑے خوبصورت، یہاں کی پہاڑیاں، اور پھر یہاں کے جو ہے آب و ہوا بہت مزیدار۔ تو اللہ نے آپ کو بھی چاہا کبھی تو آپ بھی ان جگہوں کی سیر کر کے انشاءاللہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ بس یہی دعا ہے کہ جو یہاں قدم نظارہ کر کے مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر بار بار یاد آتا ہے کہ جنت کی زندگی ہے، کہ جنت کی زندگی ہے اس کی فضا میں جینا، جنت کی زندگی ہے اس کی فضا میں جینا، میرا وطن یہی ہے، میرا وطن یہی ہے۔ مجھے لگتا ہے علامہ اقبال نے ان جیسے مناظر کو دیکھ کر ہی یہ شعر کہا ہوگا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے اور ہمارے اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ هذه الشهادة نحيا وعليها نموت وعليها نبعث. إهدس الدفتر اسمن قش بدو کی لکھنا یون کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے علماء چھ فرماؤ یم ساتھ صبح وتیو نمبر 8 پڑھو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور ام پتن الحمدللہ الذی